जनता के साथ साझा करें। रुकैया कहानियों के बीच एक संक्षिप्त कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकैया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानियों के बीच एक संक्षिप्त कहानी। क्या आपके जीवन की कहानी कभी सपने में दिखाई गई है और ये सपने सच हो गए, जिन्हें अल्लाह ने अपने ग्रंथ के संदेश में खोला? अल्लाह ताला ने फरमाया, अंतिम समय में सपना सच होने वाला है। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे खोलता हूँ और मैं उसकी पुष्टि करता हूँ और यह सच है। उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने दिल की प्रेरणा के माध्यम से कहा, मेरा संदेश साझा करें। अगर मेरी आवाज़ पृथ्वी को सुनाई देती है तो पृथ्वी को नष्ट कर दे, जैसा कि आपने रुकैया 2009 के सपने में देखा था, जब मैंने अल्लाह कहा था, हे जवान सचेत रहो, जीवन अस्थाई है। और आपने ब्रह्मांड को हिलते हुए और पृथ्वी की सामग्री को कपास की तरह बिखरे हुए और उड़ते हुए देखा। वास्तव में मैं उस सपने को भी नहीं भूल पाई और मैंने अपने एकमात्र दोस्त खदीजा से कहा, 2008 साल में हम मिले और सभी अंतिम समय के सपने जो मैंने अनुभव किए जब से हम 2008 में मिले थे, अब तक अल्लाह द्वारा खोले गए हैं। यह पता चला है कि वह मेरी गवाह है, जिसे अल्लाह ने इस समय की गवाही के लिए प्रदान किया है। और खदीजा मेरे सभी सपनों को जानती है और अल्लाह ने इसे अपने व्याख्या के साथ खोल दिया। ये पता चला है कि आकाश में अल्लाह की आवाज़ का सपना केवल सर्वनाश का सपना नहीं था, बल्कि जब अल्लाह की आवाज़ पृथ्वी को सुनाई देती है तो हम सभी को बुलाते हुए अल्लाह की आवाज़ की महानता के कारण पृथ्वी नष्ट हो जाती है। जैसा जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का चेहरा देखना चाहते थे और पहाड़ उस पल गायब हो गए, अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर पहाड़ को पलक झपकते हुए दिखाया। एक सच बात के लिए एक गवाह और की आवश्यकता होती है और अल्लाह ने ये सब योजना बनाई है। सच में मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि मेरे दोस्त और मैं उस समय सन 2009 में एक रुक़या विशेषज्ञ की तलाश में गए, क्योंकि मैं आंतरिक हृदय की प्रेरणा से अल्लाह के शब्दों को ख़त्म करना चाहती थी, ताकि जब मैं प्रार्थना करूं तो इसका जवाब ना मिले, भले ही ये कोमलता के साथ था जो स्नेह के साथ बहती है और अल्लाह के प्रति भक्ति का संबंध है। लेकिन मैं अभी भी अल्लाह के उन शब्दों को समाप्त करना चाहती थी जो मैं बचपन से सुन रही थी, उनकी पुकार। जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो वह अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे दिल से आवाज़ देते हैं और मुझे डर लगता है, फिर भी खुशी भी होती है। लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि चीज़ें सामान्य हो। मैंने उस प्रेरणा को गायब करने के लिए प्रार्थना करना भी बंद कर दिया और मैंने 2 सप्ताह के बाद फिर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मुझे लगा जैसे सब कुछ गायब हो गया है, क्योंकि मैं अपने दिल को छूना और प्रार्थना नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की और कहा, या अल्लाह, मेरे दिल के भीतर एक कोमल प्रवाह महसूस किया जा सकता है और यह मेरे दिल को छू गया। सम्मान और खुशी के साथ अल्लाह जल्ल जलालहू से जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। ये पता चला है ये अभी भी वहाँ है। वह अल्लाह मुझे जवाब देता है। खदीजा 2009 साल से मेरे साथ रुक़या में आ रही है, लेकिन वह गायब नहीं हुई थी। फिर मैंने हमेशा सलातुल हाजत, एक विशेष अनुरोध के लिए प्रार्थना और तहज्जुद करने की कोशिश की अल्लाह से इसे हटाने के लिए, लेकिन ये अभी भी दूर नहीं जाता है।
ایک دن ایک آدمی میرے گھر پر رہنے والا ایک مہمان مجھے جانے بنا مجھ سے بات کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کا پہلا بار آنا جانا تھا۔ وہ آج بھی جیوت ہے۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ کے دان کو آوشکار کیا جا سکتا ہے؟ میں حیران تھی، سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے جانتا ہے، بھلے ہی میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ آخرکار میں نے اسے سویکار کیا، اپنی کہانی ساجھا کی، اور انہوں نے پوچھا کہ میری پرتھائیں کیا تھیں۔ وہ پڈانگ شہر میں رہتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اپنے بھاگیہ کو سویکار کرو، یہی آپ کے جیون کا مارگ ہے۔ تب سے میں نے اللہ جل جلالہ سے ان کی شبدوں کو ہٹانے کے لیے نماز حاجت کرنا بند کر دیا۔ میں نے انوبھو کی وبھن ادبھت گھٹناؤں نے مجھے ان کی پوجا کرنے کے لیے پریرت کیا، بھلے ہی میں کمزور اور پاپوں سے بھری ہوئی ہوں۔ مجھے کبھی بھی اللہ جل جلالہ سے بچنے اور شرک کرنے کی یاد نہیں دلائی گئی، سوائے اس کے کہ میں اسے یاد کرنا چاہتی ہوں۔ اور بھلے ہی پریرنا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپنوں اور دیویہ سپنوں کے مادھیم سے یہ پریم کی بھاونا پیدا کرتی ہے، اور اس میں کوئی جن شامل نہیں ہے، کیونکہ میں متی بھرم گرست نہیں ہوں، نہ ہی بدھی میں کمی ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر میرے سپنوں میں بڑے پیار کے ساتھ آتے تھے، اور وہیں سے ان کی لالسا شروع ہوئی، ایک ایسی لالسا جو بھاری تھی۔ اور جب مجھے 2023 کے انت میں اللہ نے اپنے گواہ کے روپ میں بنایا، تو اس نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے میرے سپنے میں آنے کے بارے میں میرا سپنا کھولا، اور میں نے اپنے ایک سپنے میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا، جو 2 پری پنکھوں کے گھرے ہوئے تھے۔ میں عیسیٰ کی جنت کے پاس ایک بڑی طوبا پیڑ کے نیچے بھی تھی، اور میں نے اللہ سے پوچھا، وہ بڑا پیڑ کیا ہے؟ اے اللہ، یہ سندر اور ہرا بھرا ہے۔ بلکہ میں نے یہ سب دیکھا، اور اللہ جل جلالہ نے کہا، یہ طوبا کا پیڑ ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اور میں حیران رہ گئی، اللہ کی جنت میں طوبا کا پیڑ ہے! واللہ میں اتسک ہو گیا اور گوگل پر کھوج کی، اور میں نے پایا کہ واستو میں ایک طوبا ورکش ہے۔ اس کے بعد پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اکثر میرے سپنوں میں دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا، میرا سندیش میرے آنے سے پہلے ہے، یہ ایک سنکیت ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ مجھے دجال کو دیکھنے کے لیے بھی لے گئے، جو بندھا ہوا تھا، اور جس کا چہرہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک بدل گیا تھا، ساتھ ہی کسی ایسے ویکتی کے چہرے کے ساتھ جسے میں سپنے سے جانتی تھی، جہاں وہ اس سمے میرے گھر میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک دیش اور ایک نام کی بات کی، اور پیغمبر کے اہل البیت کا الیکھ کیا، اور واستو میں وہ مجھے واستوک جیون میں انہی وورنوں کے ساتھ ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر دجال اکثر میرے سپنوں میں میرا پیچھا کرتا تھا، اور اللہ جل جلالہ نے مجھے اس کی برائی کی وشالتا دکھائی، اور سرکشا کی آیتیں پردان کی، اور جن اور شیطان شکتی ہین تھے۔ اور آتما کے چھیتر کے سپنے میں مجھے 3 آدمی دکھائے گئے، اور میں ان کی گواہ تھی۔ وہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے وشواس رکھنے والے، اور وہ اللہ میں اوشواس کرنے والے بھوشیہ میں دجال کے امیدوار تھا۔ اللہ ہی سب سے اچھا جانتا ہے، اور وہ مجھ سے گہرائی سے نفرت کرتا تھا، اور واستوک دنیا میں عیسیٰ کے ساتھ ہمیشہ مجھے نفرت سے دیکھتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام شانتی پورن، اچھے اور ہنسمکھ ہیں۔
اور انہوں نے کہا میں رقیہ کی سیڑھیوں کو روشن کرتا ہوں۔ میں نے سپنا دیکھا کہ وہ میرے ساتھ تب تک رہا جب تک کہ ہم اکٹھا ہونے کے دن کے وشال میدان میں پردے کے پیچھے اللہ کے سامنے نہیں تھے، اور جن لوگوں کو میں نہیں جانتی تھی وہ بھی اللہ کے سامنے آ گئے۔ میں سامنے تھی، ان سبھی کو آمنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے وہ میرے گواہ ہیں، کل 313 لوگ جن لوگوں کو میں نہیں جانتی تھی وہ اللہ کے پاس آئے، اور اللہ نے اس بات کا الیکھ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے لیکن ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اور پیغمبروں کو عرشا ہوئی تھی اور وہ پوچھتے تھے اے اللہ وہ کون ہیں، اور اللہ نے اپنی انیک ویاکھیاؤں کے ساتھ اتر دیا وہ میرے گواہ ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے میری آتما کو لے لی اور میں نے انوبھو کیا کہ آتما اس کی اور آکاش میں کیسے چڑھتی ہے، مرتیو کیسے ہے اور یہ کیسے محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس نے اللہ عز و جل اسے پھر سے لوٹا دیا اور کہا میرے ستیہ کی گواہی دیتے ہوئے شہیدوں سے داہنے ہاتھ کے سموہ کے رحم کے لیے لی گئی آتما کی خوشی کی گواہی دے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کی اور سے سیدھے مارگ پر چلتے ہیں اور وہی سفل ہوتے ہیں۔ آمین۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔